السلام علیکم، میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بار پھر مکئی پر۔ پہلے ہم نے جولائی کاشت کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے فائدے اور نقصانات دیکھے تھے۔ آج ہم بات کریں گے اگست کاشت کے متعلق کہ جو اگست میں کاشت کی جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو آئے ہم پہلے اگست کاشت کے بارے میں اس کے نقصانات پر بات کرتے ہیں۔ اگست میں جو کاشت کرتے ہیں نا جی، اس میں سب سے زیادہ جو مشکل آتی ہے وہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ لیٹ ہونے کی وجہ سے آگے جو اس کی تڑائی اور اس کو خشک کرنا ہوتا ہے نا، وہ کافی شدید سردی میں چلا جاتا ہے، جس میں کافی مشکل آتی ہے اور کئی دن بلکہ کئی ماہ تک اس کو دھوپ میں ڈالنا پڑتا ہے اور دھوپ ہوتی نہیں۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دھوپ آئے اور مکئی خشک ہو اور ہم اسے نکالیں۔ اس میں بعض اوقات کچھ دن ٹمپریچر بہتر ہو جاتا ہے تو وقت پہ نکل بھی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سردی ہو جاتی ہے، ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے، دھوپ نکلتی نہیں ہے، تو اس میں مشکل آتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جنوری تک اس کی جو ہے نا کرشنگ چلی جاتی ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی مشکل جو آتی ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا پھر گندم کاشت کرنے کا وقت بہت کم بچتا ہے، گندم لیٹ ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ یوں کہیں کہ 15 اگست کے بعد لگنے والی مکئی جو ہے نا، اس کے بعد آپ گندم کاشت نہیں کر سکتے اور نہ کرنی چاہیے، وہ پھر دسمبر میں چلی جاتی ہے اور اس کی ایوریج بھی پھر کم ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 15 اگست سے پہلے کاشت کریں اگر آپ نے گندم لگانی ہے، اور 15 اگست کے بعد اگر کاشت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً بہار یا مکئی پر جانا پڑے گا، وہی بہتر ہے۔ اچھا، یہ تو بات تھی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، لیکن اس کے فائدے زیادہ ہیں اگست کاشت کے۔ اگست کاشت جو ہے نا، اس کی ایوریج جولائی والی مکئی سے 10 سے 20 من فی ایکڑ زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ اس کو پانی کم لگتے ہیں، کیونکہ یہ اکتوبر میں جب داخل ہو جاتی ہے موسم چینج ہو جاتا ہے تو پھر پانی کا دورانیہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، جس سے پانی کم لگتے ہیں۔ اور دوسرا، اگست کاشت میں اگر آپ جڑی بوٹیاں ایک دفعہ کنٹرول کر لیں، اس کے لیے سپرے کر لیں، تو پھر وہ مستقل کنٹرول ہو جاتی ہیں، بعد میں دوبارہ نہیں ہوتی، کیونکہ موسمی ہوتی ہیں اور موسم تقریباً گزر جاتا ہے ستمبر کے بعد۔ تو اس سے اگست والی کاشت میں پھر جڑی بوٹیوں کا کنٹرول بھی بہتر مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگست کاشت میں بیماری کا اٹیک بھی کم ہوتا ہے بنسبت جولائی والی کاشت کے، تو اس کے لیے پھر وہ سپرے اور پیسٹی سائڈ کی بھی کچھ تھوڑی بہت بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن فال آرمی ورم کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے، اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے۔ اگر وہ موجود ہو یا اس کے آپ کو اثرات نظر آئیں تو اس کے لیے آپ نے ایک اچھا اور سٹرونگ سپرے لازمی کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ 2 دفعہ دانے دار جو ہے نا وہ کمپلوں میں ڈالیں تاکہ کسی قسم کا خطرہ نہ رہے۔ لیکن جولائی کاشت سے اگر نسبتاً ہم دیکھیں تو پھر بھی اگست کاشت پر بیماری کا اٹیک کم ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں اندازہ ہوا کہ اگست والی کاشت جو ہے نا، ایک تو پیداوار میں آگے ہے، جولائی سے بہت آگے ہے، یہاں تک کہ کئی دفعہ تو لوگوں نے 100+ بھی یہ پیداوار لی ہے اگست کاشت کی، اور آ بھی جاتی ہے اگر آپ کوشش کریں اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی خوراک اور سارا ایسے ٹریٹ کریں تو آ بھی جاتی ہے۔ اور آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر آپ اگست میں کاشت کر رہے ہیں تو پوری بھرپور کوشش کریں، کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، اور میکسیمم پیداوار لینے کی کوشش کریں۔ 100 کے قریب آپ پیداوار لے سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، کاشت جولائی میں بھی ہو سکتی ہے اور اگست میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو گندم نہیں لگانی تو آپ اگست پہ چلے جائیں تاکہ ایک آپ اچھی پیداوار حاصل کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں بہتر ہے، آپ کو جیسے سوٹ کرے وقت کے حساب سے اور بعد میں جو فصل اگانی ہے اس کے حساب سے۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی معلومات اور اچھے فیلڈ وزٹ لے کر آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ